سفید محل ایپیسوڈ 7۔ پریشان ہونے والی بات ہی تھی۔ وہ منظر تھا کہ اچھے بھلے آدمی کے ہوش اڑ سکتے تھے۔ کامران نے ابلا کی لگام کھینچی تو اس نے خود کو ایک ہرے بھرے سرسبز و شاداب علاقے میں پایا۔ اس کے ارد گرد پھولوں اور پھلوں سے لدے درخت تھے۔ خوبصورت رنگ برنگے پرندے ڈال ڈال جھول رہے تھے اور پرندوں کی آوازیں سن کر درخت جھوم رہے تھے۔ کامران نے اگر وہ وحشت ناک منظر فوراً ہی نہ دیکھ لیا ہوتا تو وہ اس ماحول، اس موسم سے ضرور محظوظ ہوتا۔ فطری مناظر کا حسن اسے بہت متاثر کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شادی سے پہلے وہ اور نیلابو اکثر میٹھے پانی کے چشمے میں پڑے پتھروں پر بیٹھے رہا کرتے اور گھنٹوں بیٹھے رہا کرتے تھے۔ اس بڑے درخت کے نیچے 4-5 آدمیوں نے اسے پکڑ رکھا تھا۔ اس کا سر ایک لوہے کے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا۔ ایک آدمی کے ہاتھ میں تیز دھار کا چمکتا خنجر تھا۔ نہیں نہیں، مجھے بے زبان نہ کرو، میری زبان نہ کاٹو، وہ چیخ رہا تھا۔ تو زبان رکھ کر کرے گا کیا؟ خنجر والے آدمی نے پوچھا۔ میں بولنا چاہتا ہوں، میں بولتے رہنا چاہتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ کیا تو نہیں جانتا کہ بولتے میں بڑی طاقت صرف ہوتی ہے اور چکمان قبیلے کا سردار قاچاق نہیں چاہتا کہ اس کے قبیلے کا ایک بھی آدمی کمزور ہو؟ پھر تجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ زبان کٹوائے بغیر تو شادی نہیں کر سکتا۔ اس آدمی نے خنجر لہرایا۔ مجھے اپنی زبان پیاری ہے، مجھے شادی سے کوئی دلچسپی نہیں، میری زبان نہ کاٹو، مجھ پر رحم کرو، اس نے خنجر والے آدمی کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ میں مجبور ہوں، مجھے ہر صورت میں سردار قاچاق کے حکم کی پیروی کرنی ہے، خنجر والے آدمی نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ چکمان قبیلے کے لوگ تو خوشی خوشی اپنی زبان کٹوا لیتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہیں احتجاج کی کیا سوجی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ زبان کٹوانے سے انکار کی سزا کیا ہے؟ جانتا ہوں، موت۔ کیا تو موت قبول کرے گا، زبان نہ کٹوائے گا؟ ہاں، میں موت قبول کر لوں گا، لیکن زبان نہیں کٹنے دوں گا۔ بے وقوف، موت بھی تو ایک طرح کی زبان بندی ہے۔ تو مر جائے گا تو کیا آسمانوں میں بولے گا؟ خنجر والے نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ پاگل مت بن، اپنی زبان آرام سے کٹوا لے اور خوشیاں بٹور۔ پھر خنجر والے آدمی نے اس کا جواب سنے بغیر اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ ان گونگے ساتھیوں نے اس کا منہ کھول کر کوئی چیز ڈال دی۔ اب وہ اپنا منہ بند نہیں کر سکتا تھا۔ پھر خنجر والے آدمی نے بڑے آرام سے اس کی زبان پکڑ کر باہر کی طرف کھینچی اور ایک لمحے میں اس کی پیاری زبان اس کے منہ سے جدا ہو کر خنجر والے کے ہاتھ میں آ رہی۔ اس کے منہ سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا اور یہ تھا وہ منظر جسے دیکھ کر کامران پریشان ہو گیا تھا۔ ان آدمیوں کو کامران کی موجودگی کا بالکل احساس نہ ہوا۔ وہ اپنے کام میں اتنے منہمک تھے کہ انہیں کسی غیر آدمی کی آمد کا پتہ ہی نہ چلا۔ کامران درختوں کی اوٹ میں کھڑا یہ وحشت ناک کارروائی دیکھ رہا تھا۔ پھر خنجر والے آدمی نے خنجر ایک کپڑے سے صاف کر کے لکڑی کے چھوٹے سے باکس میں رکھا اور ایک ڈبے سے مرہم قسم کی چیز نکال کر زخم پر لگائی۔ زخم پر مرہم لگتے ہی منہ سے نکلتا ہوا خون کا فوارہ بند ہو گیا۔ شکنجا کھولو، اس نے ایک مصنوعی گونگے کو حکم دیا اور پھر اس کی کٹی زبان کو احتیاط سے ایک چلی میں لپیٹ کر لکڑی کے باکس میں ڈال دیا۔ شکنجا کھول کر 2 آدمیوں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور بستی کی طرف لے چلے۔ زندگی بڑی خوبصورت چیز ہے، اس کی قدر کرنا سیکھو، خنجر والے نے اس سے کہا۔ جاؤ، شادی کرو اور عیش کرو۔ اس تازہ زبان کٹے نے جواب میں کچھ کہا، لیکن سوائے اڑڑ اڑڑ کے کچھ سنائی نہ دیا۔ چہرے کے تاثرات بتاتے تھے کہ اس نے خنجر والے آدمی کو ایک سخت قسم کی گالی دی ہے، لیکن یہ گالیاں اب بے اثر تھیں۔ جاؤ، اسے لے جاؤ، خنجر والے نے حکم دیا۔
وہ چاروں گونگے اس تازہ گونگے کو لے کر ایک طرف چل دیے۔ خنجر والے آدمی نے بھی اپنا سامان سمیٹا اور قریب ہی کھڑی ایک چھوٹی سی گاڑی میں جا بیٹھا۔ اس گاڑی میں 6 کتے جتے ہوئے تھے جو اپنی شکل سے انتہائی خونخوار اور جسامت میں گدھے سے کم نہ تھے۔ خنجر والے کے ہنٹر اٹھاتے ہی کتوں میں حرکت پیدا ہو گئی۔ ہنٹر چٹکتے ہی وہ کتے کسی گولی کی طرح چل پڑے۔ کامران اس کتا گاڑی کی رفتار پر حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ آنن فانن درختوں کے جھنڈ سے باہر آیا اور اس نے اپنی ابلا کو اس کتا گاڑی کے تعاقب میں لگا دیا۔ اس کا خیال تھا کہ چند لمحوں میں اس کی گھوڑی کتا گاڑی کو جا لے گی، لیکن یہ خیال خام ثابت ہوا۔ اس نے ابلا کو اور تیز چلنے کا اشارہ کیا۔ اشارہ پاتے ہی سرکش گھوڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی اور اس سے پہلے کہ وہ کتا گاڑی کو پکڑتا، ایک تیر سنسناتا ہوا اس کے کان کے پاس سے گزر گیا۔ کامران نے ابلا کی زور سے لگام کھینچی۔ لگام کھینچتے ہی ابلا وہیں کی وہیں جام ہو گئی۔ پھر اسے ترکش سے تیر نکالنے اور کمان پر چڑھانے میں چند لمحے لگے۔ اس نے تیر کی سمت کا اندازہ کر کے گھوڑی دوڑا دی۔ اب وہ اس گھنے درخت کے نیچے تھا جہاں سے اس کے اندازے کے مطابق تیر چلایا گیا تھا۔ کامران کا نشانہ بے خطا اور اندازے بڑے صحیح ہوا کرتے تھے۔ تیر چلانے والا درخت پر موجود تھا اور کامران نے اس کی جھلک دیکھتے ہی اسے نشانے پر لے لیا تھا۔ خیریت اسی میں ہے کہ خاموشی سے اتر آؤ، کامران نے للکار کر کہا۔ دوسری صورت میں تمہاری لاش نیچے آئے گی۔ میرا نشانہ تم سے کہیں بہتر ہے۔ میں نیچے آ رہا ہوں، تیر مت چلانا، اوپر سے آواز آئی اور چند ہی لمحوں بعد ایک نوجوان کامران کے سامنے تھا۔ اس کے ہاتھ میں بانس کا ایک گز بھر لمبا ٹکڑا تھا اور کچھ تیر اس نے منہ میں دبائے ہوئے تھے۔ کمان اس کے پاس نہ تھی۔ کمان کیوں اوپر چھوڑ آئے؟ کامران نے اس نوجوان سے پوچھا۔ میرے پاس کوئی کمان نہیں۔ پھر تم نے مجھ پر تیر کیسے چلایا؟ اس سے، اس نے بانس کے مضبوط اور کھوکھلے ٹکڑے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میں تم سے بعد میں پوچھوں گا کہ تم نے مجھ پر حملہ کیوں کیا۔ فی الحال یہ مجھے بتاؤ کہ اس بانس کے ٹکڑے سے تیر کس طرح چلتا ہے؟ کامران نے پوچھا۔ اس نوجوان نے ایک تیر اس کھوکھلے بانس کے ٹکڑے میں ڈالا اور درخت پر بیٹھے ہوئے ایک پرندے کا نشانہ لے کر بانس کے ٹکڑے میں زور سے پھونک ماری۔ پھونک مارتے ہی تیر کھوکھلے بانس سے اس تیزی سے نکلا کہ کامران دیکھتا ہی رہ گیا۔ تیر سیدھا پرندے کے لگا اور وہ ماں تیر کے پھڑ پھڑاتا نیچے آ رہا۔ بھائی یہ تو کمال کی چیز ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ توفو، نوجوان نے بتایا۔ نوجوان تمہارا اپنا نام کیا ہے؟ کامران نے دریافت کیا۔ شاکا، اور تمہارا نام؟ شاکا نے پوچھا۔ شاکا میرا نام کامران ہے، کامران نے جواب دیا۔ کامران تم کس علاقے کے رہنے والے ہو؟ میں پورب سے آیا ہوں۔ کیا تم نے مجھے اجنبی سمجھ کر مار ڈالنا چاہا تھا؟ کامران نے اسے گورتے ہوئے کہا۔ نہیں، میرا مارنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، میں تمہیں صرف متوجہ کرنا چاہتا تھا۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، امید ہے تم انکار نہیں کرو گے، میرا ساتھ دو گے۔ شاکا نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ کامران نے تیر کمان سے نکال کر ترکش میں رکھا اور گھوڑی سے چھلانگ لگا دی۔ ایک اجنبی تمہاری کیا مدد کر سکتا ہے؟ کامران نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ایک اجنبی ہی میری مدد کر سکتا ہے۔ شاکا نے ہاتھ پکڑ کر پہلے اپنے سر پر رکھا، کچھ لمحے توقف کے بعد اسے چوم کر چھوڑ دیا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ جواب میں کامران نے بھی پہلے اس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھا، پھر چوم کر چھوڑ دیا اور بولا، ہاں کہو، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تم چارکور کے پیچھے کہاں جا رہے تھے؟ چارکور کون؟ کہیں یہ اس گاڑی والے کا نام تو نہیں جس نے ایک لڑکے کی بڑی بے دردی سے زبان کاٹی تھی؟
ہاں، میں اسی کتے کا ذکر کر رہا ہوں۔ میں اس سے اس مسئلے پر بات کرنا چاہتا تھا، اس ظلم کی وجہ معلوم کرنا چاہتا تھا، لیکن تم نے تیر چلا کر اسے میرے ہاتھ سے نکال دیا۔ کامران نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، وہ کہیں نہیں جا سکتا، وہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اسے کسی بھی وقت بہت آسانی سے ہلاک کیا جا سکتا ہے، لیکن صرف اسے ہلاک کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ دوسرے دن کسی اور کو اس کام پر مامور کر دیا جائے گا۔ شاکا نے کہا، پھر مسئلہ کسے ہلاک کرنے سے حل ہوگا؟ کامران نے پوچھا۔ چکمان قبیلے کے سردار کو۔ کیا تمہارا تعلق چکمان قبیلے سے ہے؟ ہاں، شاکا نے بتایا۔ قبیلے کا سردار تو باپ جیسا ہوتا ہے، تم اسے کیوں ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ کامران نے نرمی سے پوچھا۔ ہمارے قبیلے میں لڑکے کے بالغ ہوتے ہی سردار کے حکم سے زبان کاٹ دی جاتی ہے، کیونکہ بقول سردار کا چاک اس طرح عمر میں اضافہ ہوتا ہے، پھر بغیر زبان کٹوائے اس کی شادی بھی نہیں ہوتی۔ کیا کاچاک نے اپنی زبان بھی کٹوا رکھی ہے؟ نہیں، نہ صرف سردار کی زبان کٹی ہوئی نہیں، بلکہ اس کے کچھ پسندیدہ لوگ بھی اس سے مستثنا ہیں، جن میں ایک چاکور بھی ہے۔ گویا یہ زبان بندی کی لعنت صرف عوام تک محدود ہے۔ ہاں، یہی سمجھو۔ حیرت ہے، عوام کتنی آسانی سے اپنی زبانیں کٹوا لیتے ہیں۔ چکمان قبیلے کے لوگ انتہائی سیدھے ہیں، وہ سردار کا چاک سے اندھی عقیدت رکھتے ہیں۔ ویسے بھی زبان نہ کٹوانے کی سزا موت ہے، لوگ موت کے مقابلے میں زبان کٹوانے کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ یہ تو انتہائی ظلم ہے۔ کامران نے ہمدردی ظاہر کی۔ کیا یہ ظلم عورتوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے؟ نہیں، عورتیں اس کالے قانون سے بچی ہوئی ہیں۔ لیکن وہ ہر بالغ آدمی کو خاموش کیوں رکھنا چاہتا ہے؟ کامران نے بات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کی۔ کیا اس نے اپنے بیٹوں کے ساتھ بھی یہی سلوک روا رکھا ہے؟ اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس نے آج تک شادی نہیں کی۔ آخر کیوں؟ اسے شادی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیوں، کیا وہ بہت بوڑھا ہے؟ نہیں، وہ تو ہٹا کٹا ہے، اس کی عمر بھی زیادہ نہیں، شاکا نے بتایا۔ پھر شادی سے پہلے قبیلے کی ہر لڑکی کو اس کے پاس رہنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی لڑکی اس کے ساتھ نہ رہنا چاہے تو یہ ممکن نہیں، ہر لڑکی کو اس کے ساتھ مجبوراً رہنا پڑتا ہے۔ انکار کی صورت میں نہ صرف یہ کہ اس کی شادی نہیں ہوتی، بلکہ اسے اندھا بھی کر دیا جاتا ہے۔ شاکا نے بڑے دکھ سے کہا، کیا آج تک کوئی ایسی لڑکی بھی پیدا ہوئی جس نے سردار کچاک کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا ہو؟ ابھی تک نہیں۔ کوئی لڑکا ایسا پیدا ہوا جس نے زبان کٹوانے سے انکار کر دیا ہو؟ ہاں، وہ لڑکا تمہارے سامنے موجود ہے۔ انکار کے بعد تم زندہ کیسے ہو؟ زبان کٹنے کا دن مقرر ہوتے ہی میں اپنے علاقے سے فرار ہو گیا تھا اور آج تک مفرور ہوں۔ میری گرفتاری کے لیے سردار کچاک نے 2 خوبصورت لڑکیوں کا انعام مقرر کیا ہے۔ شاکا نے مسکراتے ہوئے کہا، تم چاہو تو مجھے گرفتار کرا کے 2 لڑکیاں حاصل کر سکتے ہو۔ مجھے لڑکیوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ پھر میں یقین کر لوں کہ تم ظلم کے خاتمے میں میرا بھرپور ساتھ دو گے؟ یقیناً، مختصر مگر مستحکم جواب۔ پھر چومو میری پیشانی کے عہد کی پختگی میں کوئی شبہ نہ رہے۔ ضرور۔ کامران نے بڑھ کر شاکا کی پیشانی چومی۔ جواباً شاکا نے بھی یہی کارروائی کی۔ اب میں تمہیں بستی کا پتہ بتاتا ہوں اور سارا منصوبہ سمجھاتا ہوں۔ تم وقت ضائع کیے بنا فوراً بستی پہنچ جاؤ۔
بستی میں پہنچ کر میرے باپ سے ملو، پھر تم اس کے مہمان ہوگے۔ وہ تمہیں ایک تاجر کی حیثیت سے قبیلے والوں سے ملوائے گا تاکہ کسی کو شبہ نہ رہے۔ تاجر تو میں ہوں، اس میں شبے کی کوئی بات نہیں۔ تم تاجر ہو، لیکن تمہارے پاس تیر کمان کے سوا کچھ نہیں۔ کیا اس بستی میں تم اپنے تیر فروخت کرنے آئے ہو؟ شاکا نے ہنستے ہوئے کہا، میرے پاس دنیا کے بیش قیمت ہیرے ہیں۔ کہاں ہیں؟ زین کے نیچے۔ بس پھر تو مسئلہ ہی آسان ہو گیا۔ اب تم سردار قاچاق سے بھی آسانی سے مل سکو گے، اسے ہیروں سے بڑی دلچسپی ہے۔ شاکا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، میرا باپ تمہیں سمرنا سے ملوا دے گا۔ سمرنا میری منگیتر ہے، وہ بڑی سمجھدار ہے، اسی کے ایما پر میں نے فرار اختیار کی، وہ ہمارے منصوبے کی اہم کڑی ہے۔ پھر شاکا نے سردار قاچاق سے نجات حاصل کرنے کا منصوبہ کامران کے سامنے رکھا۔ کامران نے پوری دل جمعی سے اس کے منصوبے کا لفظ لفظ سنا۔ پھر اس نے اپنی طرف سے کچھ ترامیم پیش کی جو تھوڑی بحث کے بعد منظور کر لی گئیں۔ پھر کامران شاکا کو ایک محفوظ مقام پر پہنچا کر بستی کی طرف روانہ ہو گیا۔ کامران کو بستی میں پہنچنے میں دیر تو لگی، مگر شاکا کے گھر پہنچنے میں ذرا بھی دیر نہ لگی۔ بستی میں داخل ہوتے ہی اس نے ایک بچے سے شاکا کے گھر کا پتہ دریافت کیا۔ اس نے فوراً ہی شاکا کے گھر کے سامنے اسے جا کھڑا کیا اور بھاگ کر کسی کو گھر سے بلا بھی لایا۔ گھر سے نکلنے والا ایک ادھیڑ عمر شخص تھا، چہرے سے پریشان حال اور اداس سا۔ کیا آپ شامہ ہیں؟ کامران نے پوچھا۔ ادھیڑ عمر شخص نے اقرار میں گردن ہلائی، بولنا اس کے بس میں نہ تھا۔ کامران گھوڑی سے کود پڑا۔ اس نے پہلے شامہ کا ہاتھ اپنے سر پر رکھا، پھر اس کے ہاتھ کو چوما۔ شامہ نے بھی جواباً ایسا ہی کیا۔ میں آپ کے لیے ایک انتہائی اہم پیغام لایا ہوں۔ کامران نے ادھر ادھر دیکھ کر بہت آہستگی سے کہا، شاکا کا پیغام۔ شامہ نے شاکا کا نام سنا تو اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر گھر میں لے گیا۔ شامہ اسے ایک چٹائی پر بیٹھنے کا اشارہ کر کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر کی عورت اور ایک کم عمر لڑکی بھی تھی۔ لڑکی کی شکل شاکا سے ملتی جلتی تھی۔ کامران کو یہ اندازہ کرنے میں دیر نہ لگی کہ وہ لڑکی شاکا کی بہن اور ادھیڑ عمر عورت اس کی ماں ہے۔ میرا بیٹا کیسا ہے؟ ادھیڑ عمر عورت بے قراری سے بولی۔ بالکل ٹھیک ہے، کامران نے اطمینان دلایا۔ وہ کہاں ہے؟ ممتا اب بھی بے قرار تھی۔ وہ جہاں بھی ہے بالکل محفوظ ہے، میں احتیاطاً اس کا پتہ نہیں بتاؤں گا کہ اسی میں اس کی بھلائی ہے، کامران نے بڑے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ ویسے وہ بستی سے بہت دور نہیں ہے۔ شاکا نے فرار ہو کر بہت برا کیا، سردار قاچاق اسے زندہ نہ چھوڑے گا۔ شاکا کی ماں پریشان تھی، اس سے کہو واپس آ جائے، سردار اس کی خطا معاف کر دے گا۔ آپ چاہتی ہیں کہ وہ بھی اپنی زبان کٹوائے؟ کامران نے پوچھا۔ ارے یہ کون سی نئی بات ہے، اس قبیلے کی ریت یہی ہے۔ اتنے میں شامہ نے مداخلت کی اور ہاتھ کے اشارے سے کامران کو سمجھانے کی کوشش کی جسے کامران نہ سمجھ سکا، لیکن شاکا کی ماں نے سمجھ لیا۔ وہ جھنجھلا کر بولی، تم سٹھیا گئے ہو جی؟ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کامران شاکا کی بہن سے مخاطب تھا۔ بابا کہہ رہے ہیں کہ شاکا کو ہرگز واپس نہ بھیجنا، اس نے جو کچھ کیا ہے اچھا کیا ہے، شاکا کی بہن نے بتایا۔ شامہ نے پھر اشارے سے کوئی بات کی جسے کامران نے اندازے سے سمجھ لیا۔ اس نے پوچھا تھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ میں ہیروں کا سوداگر ہوں اور پورب سے آیا ہوں۔ اس بستی کے باہر میں نے ایک نوجوان کی زبان کٹتے دیکھی، آگے جا کر آپ کے بیٹے سے ملاقات ہو گئی،
उससे इस बस्ती पर लागू काले कवानीन का पता चला। फिर हम दोनों ने मिलकर एक मंसूबा बनाया और फिलहाल मैं उसी मंसूबे पर अमल दरामद करने के लिए आ गया हूं। कामरान ने बताया, अब आप पर लाजिम है कि आप मेरा साथ दें और मेरे कहे पर अमल करते जाएं। शामा ने अपना सीना ठोक कर इशारे से अपनी हमायत का ऐलान किया और पूछा कि बोलो क्या करना होगा। कामरान ने जवाब दिया, फिलहाल तो मेरे बारे में ये मशहूर कर दें कि पूरब से एक हीरों का सौदागर आया है और आपके यहाँ ठहरा हुआ है। ये खबर जितनी जल्दी सरदार काचाक तक पहुंच जाए इतना ही अच्छा है। ठीक है, ये काम मैं कर देता हूं। शामा ने चुटकी बजाकर इशारा किया और अपनी बेटी और बीवी से कामरान का ख्याल रखने का कहकर बाहर निकल गया। शामा के जाने के बाद माँ बेटी ने उसके लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त किया और फिर आराम करने के लिए उसका बिस्तर बिछा दिया। कामरान ने उस दिन घर से निकलना मुनासिब न समझा। वो पूरे दिन घर में लेटा आराम करता रहा। दूसरे दिन सुबह ही सरदार काचाक का हरकारा आ धमका। उसने शामा को आवाज देकर बाहर बुलाया और पूछा, सुना है तुम्हारे घर में कोई हीरों का सौदागर ठहरा हुआ है? शामा ने असबात में गर्दन हिलाई। उसे भेजो, सरदार काचाक उससे मिलना चाहता है। शामा ने अंदर जाकर कामरान को सारी सूरत हाल से आगाह किया। कामरान फौरन ही उठ खड़ा हो गया। उसने तरकश अपनी पुश्त पर डाला और कमान उठाकर कंधे पर रखी। फिर कुछ सोचकर तरकश और कमान उतार दिए और हीरों की मखमली थैली लेकर बाहर आ गया। कामरान ने बाहर आकर देखा कि जो शख्स उसे लेने आया है वो चाकोर है और कुत्तों वाली गाड़ी पर सवार। चाकोर ने कामरान को देखकर गाड़ी से छलांग लगाई और उसके नजदीक आकर पूछा, तुम हो हीरों के सौदागर? कामरान ने गर्दन इस बात में हिलाई, मुंह से कुछ ना बोला। चाकोर ने उसका हाथ पकड़कर पहले अपने सर पर रखा, फिर चूम कर छोड़ दिया। कामरान को भी जवाबन ऐसा ही करना पड़ा, वरना चाकोर को देखकर उसका दिल नफरत से भर गया था। वो फौरन उसका गला दबा देना चाहता था। आओ मेरे साथ, सरदार काचाक तुम्हारा मुंतजिर है। चाकोर ने उसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया। उस छोटी सी गाड़ी में वो दोनों बमुश्किल समाये। चाकोर ने हंटर उठाया और जोर से झटका। कुत्ते हरकत में आ गए। सरदार काचाक की रिहाइशगाह पर पहुंचकर कुत्ता गाड़ी रुक गई। ये एक लकड़ी का 2 मंजिला मकान था और उसे खासी ऊंचाई पर बनाया गया था। इतनी ऊंचाई पर कि सरदार काचाक बासानी यहां से पूरी बस्ती को देख सकता था। ये मकान बस्ती के बीचों बीच था। चाकोर और कामरान को देखकर दरवाजे पर खड़ा गुलाम फौरन पीछे हट गया। चाकोर ने कामरान को अंदर ले जाकर एक जगह बिठा दिया और बोला, इंतजार करो। चंद लम्हों बाद पिछले दरवाजे से एक खूनख्वार कुत्ता अंदर दाखिल हुआ। कामरान जरा संभल कर बैठ गया, लेकिन वो गद्दे जैसा कुत्ता कामरान की ना ना आया, बल्कि कमरे में पड़ी एक बड़ी सी चौकी के नजदीक पांव फैलाकर बैठ गया और अपनी गज भर लंबी जुबान अंदर बाहर करने लगा। सरदार काचाक आने वाला है, उसके एहतराम में फौरन खड़े हो जाना और इस बात का ख्याल रखना कि उसे हाथ चूमने से कोई दिलचस्पी नहीं, और जब तक वो खुद ना बैठ जाए बैठने की हमाकत ना करना। चाकोर ने धीरे धीरे उसे समझाया। सरदार काचाक बड़े शाहाना अंदाज से चलता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। हदायत के मुताबिक कामरान फौरन खड़ा हो गया और उस वक्त तक खड़ा रहा जब तक सरदार ने खुद उसे बैठने को ना कहा। माल दिखाओ, सरदार काचाक ने कहा। कामरान ने कमर से बंदी थैली खोली और सरदार काचाक के नजदीक 2 जानू होकर बैठ गया। फिर उसने बजाय एक एक हीरा दिखाने के पूरी थैली उसके सामने उलट दी। नौजवान, तुम कब से ये कारोबार कर रहे हो? हीरों की चमक ने सरदार की आंखें खीरा कर दी। मुझे ये कारोबार करते हुए ज्यादा दिन नहीं हुए। वैसे ये पेशा पुश्तों से हमारे घराने में चला आता है। तब ही इतने नायाब पत्थर तुमने इकट्ठे कर रखे हैं। नौजवान, पहले अपना नाम बताओ।
اور پھر ان ہیروں کی قیمت۔ اس نے جگمگاتے ہیروں کو بڑی حریص نگاہوں سے دیکھا۔ سردار، میرا نام کامران ہے۔ رہی ان پتھروں کی قیمت تو میں سوداگر ضرور ہوں، لیکن کسی قدردان کے سامنے ان پتھروں کی قیمت بتانا اس کی توہین کرنے کے مترادف سمجھتا ہوں۔ کامران نے پینترا بدلا۔ بہت خوب، مال بھی اچھا رکھتے ہو اور زبان بھی خوب چلا لیتے ہو۔ نوجوان سوداگر، ہم تم سے مل کر خوش ہوئے ہیں۔ سردار قاچاق نے اپنی ران پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، یہ سب ہیرے ہم خرید لیں گے، تمہیں مزید صحراؤں کی خاک نہیں چھاننی پڑے گی، اور آج سے تم ہمارے مہمان ہو۔ جب تک اس بستی میں ہو ہمارے ساتھ رہو۔ کامران کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ سردار قاچاق ہیرے دیکھ کر اس قدر خوش ہو جائے گا کہ اسے اپنا مہمان ہی بنا لے گا۔ سردار کا مہمان بننے میں تو کوئی حرج نہ تھا، لیکن یہاں رہ کر وہ بن جاتا۔ وہ آزادی سے بستی میں گھومنا پھرنا چاہتا تھا تاکہ آنے والے وقت کے لیے رائے عامہ بنا سکے، سردار قاچاق کا سحر توڑ سکے۔ یہاں رہ کر خفیہ سرگرمیاں جاری رکھنا ممکن نہ تھا۔ سردار، تیری عزت افزائی کا شکریہ۔ ابھی میں شامہ کے گھر ٹھہرا ہوں اور کچھ دن وہیں رہنا چاہتا ہوں۔ کیوں، اس کی لڑکی پسند آ گئی ہے کیا؟ سردار قاچاق نے بے تکلفی سے کہا۔ نہیں، ایسا تو نہیں، کامران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی سردار، تیری بستی میں کسی لڑکی کو پسند کرنا اتنا آسان بھی تو نہیں۔ کیا تم اس بستی کے رسم و رواج سے واقف ہو گئے ہو؟ ہاں، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں۔ ہم تمہارے ساتھ ایک رعایت برتنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کیا؟ تمہیں اگر شامہ کی لڑکی واقعی پسند آ گئی ہے تو ہم تمہاری شادی اس سے کروا دیں گے، اور تمہاری چرب زبانی بھی باقی رہے گی، لیکن اس لڑکی کو شادی سے پہلے ہمارے ساتھ رہنا ہوگا۔ اس حکم میں تبدیلی ممکن نہیں، سردار قاچاق نے اسے بتایا۔ سردار، تیری نوازشوں کا شکریہ، کامران نے ہیرے سمیٹتے ہوئے کہا۔ میں سوداگر ضرور ہوں، لیکن دلوں کے سودے کرنا میرا کام نہیں۔ میں شامہ کی لڑکی کو بہن کی طرح سمجھتا ہوں۔ برخوردار، ابھی تم کچے سوداگر ہو، سردار قاچاق نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خیر، یہ سارے پتھر ہمارے حوالے کر دو۔ آج رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ، اسی وقت ہم ان ہیروں کی قیمت ادا کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک، کامران نے مخملی تھیلی سردار کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ اب جانے کی اجازت ہے؟ چاکور، نوجوان سوداگر کو شامہ کے گھر چھوڑ آؤ، سردار کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ نہیں سردار، شکریہ، میں گاڑی کے بجائے پیدل جاؤں گا، تیری بستی کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ شوق سے، چاکور، کامران کو دروازے تک چھوڑ دو۔ جو حکم سردار، چاکور نے کامران کو دروازے کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ کامران دروازے پر آیا تو اس نے دیکھا کہ مکان کے سامنے بستی کے بہت سے لوگ جمع ہیں۔ کامران نے چاکور سے پوچھا، یہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ سردار قاچاق کی صورت دیکھنے، درشن کا وقت ہو چکا ہے۔ سردار قاچاق کے درشن کے لیے شاید پوری بستی امڑ آئی تھی۔ اس بھیڑ میں عورتیں اور بچے بھی تھے۔ کامران بھی اس بھیڑ میں تماشا دیکھنے شامل ہو گیا۔ چند لمحوں بعد سردار قاچاق پوری شان سے دروازے سے برآمد ہوا۔ سردار کو دیکھتے ہی لوگوں نے نعرے بازی شروع کر دی۔ تب سردار قاچاق نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنی بستی کے لوگوں کو شانت رہنے کا اشارہ کیا۔ فوراً ہی فضا میں خاموشی چھا گئی۔ پھر سردار قاچاق نے اپنے گرد لپیٹی ہوئی چادر کو اتارا اور عوام کی طرف اچھال دیا۔ ریشمی چادر فضا میں لہراتی ہوئی مجمع پر آ گری۔ لوگ چادر پر بھوکے بھیڑیے کی طرح ٹوٹ پڑے، کسی کو کسی کا ہوش نہ رہا۔ عورتیں پستی ہیں یا بچے کچلتے ہیں، کسی کو فکر نہ تھی۔ فکر تھی تو صرف یہ کہ کسی طرح یہ چادر ہاتھ آ جائے۔
چادر ایک تھی اور اس کو حاصل کرنے والے ہاتھ بہت تھے۔ نتیجے میں چادر چیر چیر ہو گئی اور لوگوں کے ہاتھوں چند تجیوں کے علاوہ کچھ نہ آیا، لیکن وہ اسی میں خوش تھے۔ دوسری منزل کا دروازہ بند ہو گیا۔ سردار قاچاق درشن دے کر جا چکا تھا۔ بستی والوں نے اپنے گھروں کا رخ کیا۔ جنہیں تبرک مل گیا تھا وہ خوش تھے اور دوسرے کل کی آس میں ہاتھ ملتے ہوئے جا رہے تھے۔ کامران ابھی زیادہ آگے نہ گیا تھا کہ کسی نے اسے پیچھے سے پکارا۔ کامران رک گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو تذبذب میں مبتلا ہو گیا۔ اسے آواز دینے والی کوئی لڑکی تھی اور یہ شاکا کی بہن ہرگز نہ تھی۔ میں سمرنا ہوں، اس لڑکی نے کامران کے نزدیک پہنچ کر دھیرے سے کہا۔ اچھا ہوا تم خود ہی مل گئیں، میں تو تمہارے لیے پیغام بھیجنے والا تھا۔ مجھے تمہارا پیغام بغیر بھیجے ہی مل گیا۔ سمرنا نے ادھر ادھر دیکھا اور انتہائی رازداری سے بولی، میں رات کو شاکا سے ملی تھی۔ اچھا سمرنا، یوں کرو کہ رات کو شاما کے گھر آ جاؤ، پھر تفصیل سے باتیں ہوں گی، یہاں یہ باتیں مناسب نہیں۔ کامران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی۔ تم نے یہ تماشا دیکھا؟ ہاں، یہ تماشا دیکھ کر اندازہ ہوا کہ سردار کے عقیدت مند یہاں کافی ہیں۔ ویسے سردار کی شخصیت بھی کافی پرکشش ہے۔ تم نے اسے ابھی بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب وہ تقریر کرتا ہے تو سماں باندھ دیتا ہے، لوگوں پر سحر کر دیتا ہے۔ سمرنا بولی۔ مجھے اندازہ ہے، میں ابھی اس سے مل چکا ہوں، خاص کر اس کی آنکھیں بڑی سحر انگیز ہیں۔ کامران نے کہا۔ اچھا میں چلتی ہوں، زیادہ دیر تمہارے ساتھ رہنا مناسب نہیں، میں پھر رات کو ملوں گی۔ سمرنا یہ کہہ کر چھلاوے کی طرح غائب ہو گئی۔ کامران گھر پہنچا تو شاما کو اپنا منتظر پایا۔ وہ کامران کو دیکھتے ہی بے قراری سے اس کی طرف لپکا اور اشارے سے ملاقات کا حال پوچھا۔ کامران نے ملاقات کی تمام روداد اس کے گوش گزار کر دی۔ ساری باتیں سن کر شاما نے اشارے سے اسے سمجھایا کہ تمہیں ہیرے سردار کے حوالے نہیں کرنے چاہیے تھے، اگر دیے تھے تو قیمت بھی ساتھ ہی وصول کر لیتے۔ کامران شاکا کا مطلب سمجھ کر مسکرایا اور بولا، کوئی بات نہیں، قیمت رات کو مل جائے گی۔ شام ہوتے ہی کامران نے سردار قاچاق کے گھر کا رخ کیا۔ جب وہ دروازے پر پہنچا تو اس نے دروازہ بند پایا۔ وہاں صبح کی طرح کوئی غلام نہ تھا۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر ایک غلام نے کھولا اور اسے اجنبی نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں سردار کا مہمان ہوں، کامران نے بتایا۔ یہ سن کر غلام اندر چلا گیا اور دروازہ بند ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں دروازہ پھر کھلا اور ایک معتبر آدمی دروازے پر نمودار ہوا اور اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں کامران ہوں، ہیروں کا سوداگر۔ سردار قاچاق نے مجھے رات کو کھانے پر بلایا تھا، میں حاضر ہو گیا ہوں۔ سردار قاچاق مراقبے میں چلا گیا ہے، 3 دن سے پہلے اس سے ملاقات ممکن نہیں۔ رہ گیا سوال رات کے کھانے کا، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ سردار نے آج تک رات کو کھانا نہیں کھایا۔ یہ کہہ کر وہ معتبر آدمی واپس مڑا اور کھٹاک سے دروازہ بند کر لیا۔ کامران پر سختہ طاری ہو گیا۔